بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله رب العالمين. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بروز محشر میں تمہاری شفاعت کروں تو تمہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو. تمام بھائی حصول شفاعت کے لیے چند بار درود پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا ناشکرہ ہے وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہے. تو سب سے پہلے مسجد حاضہ کے امام و خطیب، منتظمین اور اس بزم کو سجانے والے افراد انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آپ کو اور مجھے بلا کر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے معاملات کے اندر آپ کے فیصلوں کی اطاعت کریں. آپ کے فیصلوں کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کریں گے، تب یہ ایمان والے ہوں گے. اس آیت کریمہ کے شروع میں اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ. شان نزول کی طرف میں آتا ہوں. اس آیت کریمہ کا حسن دیکھیں کہ خدا فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ اے محبوب آپ کے رب کی قسم. جسے سادہ انداز میں ہم کہہ لیں محبوب تمہارے رب کی قسم. آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ اللہ جہاں پر اپنا ذکر کرتا ہے، اپنی قسم اٹھاتا ہے، وہاں پر اپنے ذکر کی نسبت اپنے محبوب کی جانب کر دیتا ہے. اور جہاں پر اللہ کریم اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے وہاں پر محبوب کے ذکر کی نسبت اللہ اپنی جانب کر لیتا ہے. آپ پہلے اس پارے کو پڑھ کر دیکھیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کہ محبوب یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا. اللہ اپنی بات بیان فرما رہا ہے لیکن اپنی بات کی نسبت بھی مصطفیٰ کی جانب کر رہا ہے. اے مصطفیٰ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا. اسی طرح اور قرآن پاک کے اندر آپ جا بجا دیکھیں جہاں اللہ تذکرہ اپنا کر رہا ہو، بات اپنی کر رہا ہو تو اپنی بات کی نسبت اپنے مصطفیٰ کی جانب کر دیتا ہے. تو یہاں
قسم فلا وربک میں اللہ اپنی اٹھا رہا ہے کہ رب کی قسم، اللہ اپنی قسم اٹھا رہا ہے، لیکن اس قسم کی نسبت بھی مصطفیٰ کی جانب کر رہا ہے۔ فلا وربک اے مصطفیٰ تمہارے رب کی قسم، حالانکہ سیدھا سا جملہ تھا کہ مجھے اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، لیکن نسبت کس کی جانب کی؟ محبوب کی جانب۔ فلا وربک اے محبوب تمہارے رب کی قسم۔ اسی طرح دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ بتائیں یہاں پر کس کے ذکر کے بلند ہونے کی بات ہے؟ محبوب علیہ السلام کی؟ ایسے محبوب علیہ السلام نے ہم نے اے محبوب آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تذکرہ کس کے ذکر کی بلندی کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، لیکن نسبت خدا تعالی اپنی جانب کر رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا، اے محبوب ذکر آپ کا بلند کیا، لیکن وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کیا۔ بات اپنی رب کرے تو اپنی بات کا تذکرہ مصطفیٰ کی جانب کرے، بات رب مصطفیٰ کی کرے ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا میرے محبوب کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ مصطفیٰ کیا اس بات پہ راضی ہو کہ جعلت ذکرک من ذکری، کہ میں نے اپنا ذکر تمہارا ذکر قرار دے دیا۔ فمن ذاکرک ذاکرنی، اے محبوب جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے فقط تمہارا ذکر نہیں میرا ذکر بھی کر لیا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص صبح سے شام تک درود پڑھتا ہے، محمد کا ذکر کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ کرتا ہے، اسے محض ذکر خدا نہ سمجھو، خدا کی قسم وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ کیوں کہ خدا فرماتا ہے جہاں اپنا تذکرہ نسبت مصطفیٰ جان رحمت کی جانب، جہاں مصطفیٰ کا تذکرہ نسبت اپنی جانب۔ یہی بات ہے کہ امام فخر الدین رازی اس آیت کریمہ کے حسن کے بارے میں فرماتے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ فلا وربک، اس آیت کریمہ میں جو رب نے فرمایا کہ محبوب تمہارے رب کی قسم، کیا فرمایا؟ تمہارے۔ آپ تورات پڑھ کر دیکھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، صحائف ابراہیم پڑھیں، دیگر انبیاء کے صحائف پڑھیں، اللہ نے کبھی کسی نبی کی طرف نسبت کرتے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کے رب کی قسم، عیسیٰ کے رب کی قسم، نوح کے رب کی قسم، آدم کے رب کی قسم۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا بیت اللہ کے رب کی قسم، بیت المعمور کے رب کی قسم، فرشتوں کے رب کی قسم۔ اگر فرمایا تو یہ فرمایا مصطفیٰ میں تمہارا رب ہوں، اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ہونے کو تو وہ خدا کعبے کا بھی رب ہے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا بھی رب ہے، حضرت نوح کا بھی رب ہے، ہونے کو تو عرش کا بھی رب ہے، کرسی کا بھی رب ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے نہ موسیٰ کے رب ہونے کی قسم اٹھائی، نہ عیسیٰ کے رب ہونے کی قسم اٹھائی، نہ عرش کے رب ہونے کی قسم اٹھائی، نہ کرسی کے رب ہونے کی قسم اٹھائی تو مصطفیٰ کا رب ہونے کی قسم اٹھائی، اس بات کی طرف اشارہ کیا اے مصطفیٰ ہونے کو تو میں کعبے کا بھی رب ہوں، ہونے کو تو میں عرش کا بھی رب ہوں، کرسی کا بھی رب ہوں، موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی رب ہوں، لیکن اے مصطفیٰ مجھے ناز ہے تو میں تمہارا رب ہوں، اس پہ ناز ہے۔ اگر ناز ہے فخر ہے تو مجھے کس بات پہ فخر ہے کہ مصطفیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محبوب کا رب ہے۔
یہ بات کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، مجدد الف ثانی کہہ رہے ہیں کہ میں رب کو اس لیے رب مانتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے۔ اب آ کے دیکھیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب یہ لوگ جب تک اپنے معاملات کے اندر آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہیں کریں گے، اے مصطفیٰ تب تک، اے مصطفیٰ یہ ایمان والے، بولیے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ مدینے کے اندر ایک مسلمان، بظاہر مسلمان کلمہ گو، اور ایک یہودی کے درمیان کسی لین دین کے معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ اے مسلمان تو جھگڑا مت کر، اپنے نبی کے پاس چل، تیرے نبی علیہ السلام جو فیصلہ کریں گے میں اس کی اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا، قبول کروں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کلمہ پڑھنے والا، کلمہ گو مسلمان حضور کی خدمت میں اس یہودی کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ جب حاضر خدمت ہوا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کیا، میرے آقا علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی، کلمہ گو کی بھی بات سنی اور یہودی کی بات بھی سنی۔ حضور علیہ السلام نے دنیا کا لین دین کا معاملہ تھا، فیصلہ آپ نے یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب جب یہ دونوں باہر نکلتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے، تو باہر نکل کر یہ کلمہ گو کہتا ہے کہ یہودی بات یہ ہے کہ نبی تو ہمارے ہیں لیکن مجھے فیصلہ منظور نہیں۔ عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ فرمائیں گے مجھے وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ یہودی کہتا ہے یوں تو یوں صحیح، جیسے تم کہتے ہو، معاملہ بھی تو حل کرنا ہے۔ یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب جا کے بیٹھتے ہیں تو یہودی کہتا ہے کہ اے عمر، ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تھے، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، لیکن تمہارا یہ مسلمان بھائی کہتا ہے کہ مجھے حضور کا فیصلہ منظور، حضور نے جو حکم کر دیا مجھے اس حکم کی اطاعت منظور نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط اتنا پوچھا کہ حل یقول ہاکذا، کہ جیسا یہ کہتا ہے کیا ایسا ہی ہے؟ حضرت عمر اس مسلمان کلمہ گو سے کیا پوچھتے ہیں کہ یہودی جو بات بتا رہا ہے کیا ایسا ہی ہے؟ ہاکذا معاملہ یوں ہی ہے؟ تو نے یہ کہا ہے کہ مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا فیصلہ منظور نہیں؟ اس نے کہا نعم اے عمر، میں نے یہی کہا ہے، میں نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ امام راسی اس آیت کی شان نزول میں لکھتے ہیں حضرت عمر نے دوسری کوئی بات نہ کی، فدخل البیت واخذ السیف ثم راجع فقاطع رأسه، حضرت عمر گھر گئے، تلوار پکڑی، واپس آئے، آتے ہی اس کلمہ گو مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمائے لوگوں سن لو، جس کو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں، عمر کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے۔ ادھر اس کلمہ گو کا سر تن سے جدا ہونا تھا، اڑنا تھا، ادھر مدینے میں بونچال آ گیا، شور بپا ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس کے ورثاء لواحقین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے فجر کے بعد، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو خون کا بدلہ خون سے لیں گے، ہم تو خون کا بدلہ، بولیے
خون سے لیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے ہمارا بندہ قتل کیا ہے، بدلے میں ہم عمر کی جان لیں گے، قصاص لیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے فرمایا، ابھی عمر سے پوچھا نہیں، فرمایا واللہ انی لا اظن ان عمر قتل مؤمنا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو تم عمر کے قاتل ہونے کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا عمر غلام میرا ہو کسی مسلمان کا سر قلم کر دے، کسی مسلمان کا سر قلم کر دے، غلام میرا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتا، واللہ لا اظنو، میں گمان بھی نہیں کر سکتا غلام میرا ہو میرے غلام کے سر تن سے جدا کر دے، میرا غلام ہو کے میرے غلام کو قتل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ عمر کو بلائیں، آپ حضرت عمر کو بلا لیں، حضرت عمر سے بذات خود پوچھ لیں کہ تم نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں ہی بندے کو قاصد کو بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، گھر سے نکل کر آ رہے ہیں، ادھر اللہ نے جبریل کو اپنے محبوب کے پاس بھیج دیا۔ فرمایا جبریل میرے عمر کے پہنچنے سے پہلے پہنچ اور جا کر میرے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ پیغام دے دو کہ ان عمر فرق بین الحق والباطل، کہ یا رسول اللہ آج عمر نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے رکھ دیا۔ ادھر حضرت جبریل آ گئے، ادھر مدینے میں شور بپا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل سے لیں گے، کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ شور تو پڑنا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے پاکستان میں بھی شور پڑا تھا کہ حضرت غازی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ پڑا تھا شور، کلمہ گو کو قتل کر دیا، اسے آیت الکرسی آتی، اسے یہ آتا ہے، اسے وہ آتا ہے، بڑا شور پڑا مدینے میں، کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ ادھر جبریل نے آ کر بتا دیا۔ جب حضرت عمر آئے نا، میرے آقا نے کھڑے ہو کر اپنے غلام عمر کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا یا عمر انت الفاروق، تو نے آج جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے صدقے تیرا لقب فاروق رکھ دیا۔ بعض لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ وہ کلمہ گو تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، حضور کے ساتھ عمرہ کیا تھا، حضور کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ ارے خدا کی قسم حج کیا ہو، جہاد کیا ہو، عمرے کیے ہو، مسجد نبوی میں مصطفیٰ جان رحمت جیسے امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، لیکن دل کے اندر مصطفیٰ کی اطاعت قبول کرنے کا جذبہ نہ ہو، خدا کی قسم نہ نمازیں قبول، نہ حج قبول، نہ روزے قبول۔ ارے کائنات کا جتنا مرضی نیک عمل کر لے، اگر مصطفیٰ کی محبت نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اتنے بڑے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اتنے بڑے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ارے بات یہ ہے کہ جس نے سب سے بڑے امام کے پیچھے نماز پڑھی اس کی نماز قبول نہیں جب تک دل کے اندر محبت مصطفیٰ پیدا نہ ہو، جب تک دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق پیدا نہ ہو، جب تک حضور کی فیصلے کی اطاعت اتباع قبول کرنے کا جذبہ نہ ہو، تب تک یہ چیزیں کارآمد، بولیے کارآمد نہیں ہیں۔ وگرنہ خدا کی قسم ہم نے کئی اکثر ایسے مسجد نبوی نہیں گئے ابھی تک، لیکن وہ تو مسجد نبوی میں جاتا تھا نا، بولے جاتا تھا یا نہیں جاتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا نا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا تم کس قصاص کی بات کرتے ہو؟ اس مقتول کے جو ورثاء تھے، میرے آقا نے فرمایا اے ورثاء، اے مقتول تم کس قصاص کی بات کرتے ہو؟ عمر نے تو آج حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے۔
پتہ چلا کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ پڑھنے چاہیے، پڑھنی ضروری ہے، پڑھنے چاہیے، لیکن خدا کی قسم اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، اطاعت رسول نہ ہو، عشق حبیب نہ ہو، تو یہ صرف ایک ورزش ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہیں ہے، بغض اناد ہے، تو یہ نمازیں، یہ معاملات ایک ورزش کی حیثیت رکھ سکتے ہیں، انہیں عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بارے میں صحابہ کرام کا جذبہ کیسا ہوتا تھا۔ خدا کی قسم نہ صرف اپنی جانیں بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنا کنبہ قبیلہ، سب کچھ حضور کے حکم کی اطاعت کے لیے داؤ پہ لگا دیتے تھے، سب کچھ لٹا دیتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسیلمہ کذاب آیا۔ نام سنا نا مسیلمہ کذاب کا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ دار تھا، بدبخت انسان تھا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تہامہ سے اپنے رفقاء کے ساتھ، افراد کے ساتھ آ کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان تو لے آؤں، لیکن ایک شرط ہے میری۔ میرے آقا نے فرمایا بول تیری کیا شرط ہے، بول تیری۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنا جانشین مجھے مقرر کر دیں، اپنے بعد اپنا خلیفہ جانشین مجھے مقرر کر دے، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ الاؤنسمنٹ کر دے، اس کی معاہدہ کر لے میرے ساتھ۔ میرے آقا کے ہاتھ مبارک کے اندر کھجور کی سوکھی ٹہنی تھی، حضور نے اس کے سر پہ مار کے کہا تو جانشینی مانگتا ہے، اگر تو یہ سوکھی ٹہنی بھی مانگے میں تب بھی نہ تجھے دوں گا۔ جانشین تیرے جیسے ہوتے ہیں، ارے جانشین تو ابو بکر جیسے ہوتے ہیں، جانشین تو عمر عثمان و علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں، بدبخت تیرے جیسے جانشین ہوتے ہیں۔ اٹھ کے چلا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کلمہ پڑھ لیا، بعض میں آتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود تہامہ میں جا کر مرتد ہو گیا اور نیا نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، آپ کو پتا ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں غلط رستے پہ جو ہوتے ہیں، پیروکار بنتے دیر نہیں لگتی۔ مرزا غلام احمد قادیانی دیکھا ہے نا، کروڑوں فالورز ہیں دنیا کے اندر، تو کیا وہ حق پر ہو گیا؟ کیا وہ حق پر ہو گیا؟ بتائیں مجھے۔ قطعاً ایسا نہیں، شک کرنے والا بھی ایمان سے گیا۔ تو فالورز کا ہونا، بعض ناہنجار گستاخ اولیاء اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہماری ویورشپ جو ہے یوٹیوب پر ملینز کے اندر ہے، اتنے کے اندر ہے۔ خدا کی قسم یہ فالورز ہونا یہ حق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر مسیلمہ کے ماننے والے اس کی زندگی کے اندر بن گئے، بلکہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو روایت میں آتا ہے 70,000 کی فوج مسیلمہ کے ساتھ۔ اس مبارک زمانے کا حال یہ تھا، اس مبارک زمانے کے اندر یہ حال تھا کہ لوگ مسیلمہ کی طرف رجوع کرنے لگ پڑے۔ پھر مسیلمہ نے ایک خط لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، خط لکھتا ہے من مسیلمۃ رسول اللہ نعوذ باللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ خط مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ پھر آگے بدبخت لکھتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے نبی آپ بن جائیں، تہامہ کا نبی میں ہوں۔ قریش کی عرب کی زمین آپ کی ہو گئی، تہامہ اس علاقے کی زمین میری ہو گئی۔ اس علاقے کے آپ نبی، اس علاقے کا میں نبی۔ آپ نے میرے معاملات میں دخل نہیں دینا، میں نے آپ کے معاملات میں دخل نہیں دینا۔ جب یہ خط میرے آقا کے پاس آیا نا، میرے آقا مسجد نبوی میں جلوہ فرما تھے، اپنے پروانوں کے جھرمٹ میں جلوہ فرما تھے۔ میری مراد صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم منگوائی،
کاغذ منگوایا، خط لکھنا شروع کیا۔ میرے آقا نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسیلمہ کا خط پہلے سنایا، پھر میرے آقا جواب لکھ رہے ہیں۔ میرے آقا لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب یا مسیلمہ انت الکذاب۔ میرے آقا لکھتے ہیں اے مسیلمہ سن، یہ سچے رسول آخری نبی محمد رسول کا خط تیری طرف ہے، اور تو ایک جھوٹا انسان ہے، گھٹیا انسان ہے۔ تو کس زمین کی بات کرتا ہے، کس نبوت کی تقسیم کی بات کرتا ہے؟ سن، پوری روئے زمین کا ایک مالک ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لے واپس لے لیتا ہے۔ تو کس تقسیم کاری کی بات کر رہا ہے؟ میرے آقا نے جب مسیلمہ کو کذاب لکھا، گھٹیا ہونا اس کا لکھا، اور اس کی مذمت کو بیان فرمایا، تو میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے۔ ادھر حضور یہ اعلان فرمانے لگے کہ یہ خط مسیلمہ کے پاس کون لے کر جائے گا۔ ادھر مسجد نبوی کے دروازے سے حضرت حبیب بن زید داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید ایک کھجور فروش یعنی ٹوکری میں کھجوریں رکھ کر مدینے کی گلیوں میں فروخت کیا کرتے تھے۔ کھجوروں کی ٹوکری مسجد کے دروازے پہ رکھی، کچھ کھجوریں منہ میں ہیں، کچھ ہاتھ میں ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت اعلان کر رہے ہیں کہ کون ہے، کون ایسا مجاہد ہے، کون میرا غلام صحابی ہے کہ جو میرا خط مسیلمہ کذاب کے پاس لے کر جائے۔ حضرت حبیب بن زید دروازے سے ہی کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جب یہ اعلان کرتے ہیں، آپ کے منہ مبارک میں کھجوروں کے ٹکڑے ہیں، وہ آپ کے منہ سے نکل کر صحابہ کے چہرے پر پڑتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے حبیب پہلے کھجور تو مکمل کر لے، اس کے بعد لبیک یا رسول اللہ کہہ دینا، اس کے بعد اپنی حاضری لگوا لینا۔ حضرت حبیب کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں کھجور مکمل کرتا، کوئی اور کھڑا ہو کر یہ ذمہ داری قبول کر لیتا، میں حبیب بن زید تو اتنی بڑی سعادت سے محروم رہ جاتا۔ حضرت حبیب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کا خط مسیلمہ کے پاس پہنچاتا ہوں۔ خط مبارک پکڑتے ہیں، حضرت حبیب بن زید حضور سے اجازت لے کر مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اے حبیب بن زید تمہارے 9-10 بچے ہیں، کافی بچے ہیں۔ اے حبیب بن زید تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں، تمہارے محتاج ہیں۔ اے حبیب بن زید تمہاری بیوی ہے، جانے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے بچوں کو تو دیکھ لے، کیونکہ حضور نے مسیلمہ کی جو توہین کی ہے ہمیں نہیں لگتا مسیلمہ تمہیں واپس آنے دے گا۔ جاتے جاتے بوڑھے ماں باپ کو تو دیکھ جا، اپنی بیوی کو تو دیکھ جا، اپنے 9-10 بچوں کو تو دیکھ جا۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں خدا کی قسم نہ گھر جاؤں گا، نہ ماں باپ کو دیکھوں گا، نہ بیوی کو دیکھوں گا، نہ بچوں کو دیکھوں گا۔ پوچھا گیا حبیب ایسا کیوں نہیں دیکھو گے؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دل کے اندر بچوں کی ماں باپ کی محبت آ جائے اور یہ مصطفیٰ کی اطاعت کے اندر رکاوٹ بن جائے، مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے کے اندر تاخیر کا باعث ہو جائے۔ ارے حبیب اپنی جان بھی قربان کر دے گا لیکن مصطفیٰ کے حکم میں تاخیر تک برداشت نہیں کرے گا۔ حضرت حبیب بن زید چل پڑتے ہیں، مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا خط مبارک حضرت حبیب مسیلمہ کو دیتے ہیں۔ مسیلمہ اپنے دربار کے اندر ایک پاس کھڑے درباری کہتا ہے کہ پڑھ کر سنا جواب آ گیا ہے۔ بڑا خوش ہوتا ہے، جواب آ گیا ہے، پڑھ کر سناؤ۔ وہ درباری پڑھ کر سناتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب یا مسیلمہ انت الکذاب۔ جب یہ پڑھتا ہے مسیلمہ اپنے کذاب ہونے کا، گھٹیا مردود بخت ہونے کا سنتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے غصے کے اندر۔ درباری کہتا ہے خاموش رہے، اے حبیب بن زید تو قاصد ہے نا مصطفیٰ کا؟ کہا حضور کا غلام ہو، حضور کا نوکر ہو،
ملازم ہو. کہا اے حبیب بن زید تو بتا تو محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں ان کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے انی اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میرے محبوب اللہ کے سچے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. مسیلمہ کہتا ہے اے حبیب تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب کہتے ہیں انی اشہد انک کذاب، میں گواہی دیتا ہوں اے مسیلمہ تو ایک کذاب، مردود، جھوٹا، گھٹیا، بدبخت انسان ہے. جب مسیلمہ یہ بھرے دربار میں اپنی توہین دوبارہ سنتا ہے، حضرت حبیب بن زید کو ایک پیلر کے ساتھ، ستون کے ساتھ باندھ دیتا ہے. حضرت حبیب بن زید کا دایاں بازو کاٹتا ہے، کہتا ہے اے حبیب اب تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں انا اسم ولا اسمع. حضرت حبیب کہتے ہیں اے مسیلمہ ان کانوں نے فقط مصطفیٰ کی ختم نبوت کا سنا ہے، اے مسیلمہ اس کے بعد ہمارے یہ کان بہرے ہو چکے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے بعد اب یہ کان کچھ بھی نہیں سن سکتے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، مردود ہے. مسیلمہ دوسری بازو کاٹ دیتا ہے، کہتا ہے اے حبیب اب بتا. حضرت حبیب کہتے ہیں انا اسم ولا اسمع، یہ کان بہرے ہو چکے ہیں، انہوں نے فقط مصطفیٰ کی ختم نبوت کا سنا تھا، تو مردود ہے، جھوٹا ہے. حضرت حبیب بن زید کی سیدھی ٹانگ کاٹ دیتا ہے، کہتا ہے اب بتا. کہتے ہیں بات وہی ہے، معاملہ وہی ہے، عقیدہ وہی ہے. دوسری ٹانگ کاٹتا ہے، کہتے ہیں حبیب اب مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نا خدا کی قسم نبی، آخری نبی تو ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ ہے. حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں فقاطعہ عضواً، حضرت حبیب بن زید کا مسیلمہ کذاب ایک ایک عضو کاٹ دیتا ہے، ناک کاٹ دیتا ہے، آنکھیں نکال دیتا ہے، کان کاٹ دیتا ہے، اور کاٹنے کے بعد کہتا ہے اے حبیب بن زید اب بتا تو میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، اپنے مصطفیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ حضرت حبیب کہتے ہیں انا اسم ولا اسمع، ان کانوں نے فقط مصطفیٰ کی ختم نبوت کا سنا تھا، پھر یہ کان بہرے ہو چکے ہیں، کسی اور کا نہیں سن سکتے. مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا. پوچھتا ہے اے حبیب اب بتا تو کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید جو جواب دیتے ہیں میرے رضا اس جواب کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں، حال دل یوں بیان کرتے ہیں. حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں اے مسیلمہ مردود تجھے کیا پتا وہ کون ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے مسلمہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہان سے بنا جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان. خدا کی قسم آپ صحابہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، اہل بیت اطہار کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ان کا عقیدہ نظریہ یہی تھا، اور یہ عقیدہ اور نظریہ کیا انہوں نے خود اپنے پاس سے بنایا تھا؟ ایسا خدا کی قسم نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا. کیوں کہ وہ جانتے تھے یہ جو کچھ بھی ہے نا جہان میں یہ بنا ہی حضور کے لیے. وہ جانتے تھے صحابہ کہ ہمارے جسموں میں جو جانیں ہیں نا یہ جانیں ہیں ہی مصطفیٰ کے لیے. ہمارے سانس جو چل رہے ہیں، سانس کی مالا جو چل رہی ہے وہ چل ہی مصطفیٰ کے صدقے سے رہی ہے. ہمارے سینوں میں دل جو دھڑک 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 رہے ہیں خدا کی قسم وہ مصطفیٰ کے لیے دھڑک رہے ہیں. وہ کس کے لیے دھڑک رہے ہیں؟ حضور کے لیے دھڑک رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان احادیث کو دیکھ کر صحابہ اہل بیت روز محشر تک آنے والے امت مسلمہ یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نا، جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے روح ڈالی
تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں جان آئی تو اللہ نے یوں خطاب فرمایا، یا ابا محمد۔ کیا بلایا؟ آواز نہیں آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا فرمایا؟ یا ابا۔ حضرت آدم نے عرض کی، اے اللہ، نام تو میرا آدم ہے، تو نے ابو محمد کی کنیت کے ساتھ پکارا، محمد کے والد محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا پوچھا کہ اللہ نام تو میرا کیا ہے؟ آدم، تو نے مجھے ابو محمد کی کنیت کے ساتھ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اب دیکھیں رب اپنے محبوب کا تعارف کیسے کرواتا ہے۔ رب اپنے محبوب کا تعارف کیسے کرواتا ہے؟ ہم تو غلام ہیں نا حضور کے، غلام اپنے آقا کے نہیں گن گائے گا تو کس کے گائے گا؟ اللہ مالک ہے، خالق ہے، وہ اپنے محبوب کا تعارف کیسے کرواتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، آدم کیا پوچھتے ہو؟ عرض کی، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے، یا آدم ارفع رأسک، اے آدم ذرا اپنا سر اٹھا کے اوپر دیکھ، ذرا اپنا سر اٹھا کر، ذرا اپنا سر اٹھا کر، فرفع رأسہ، حضرت آدم اپنا سر اٹھا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ عرش کے پایوں میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے، عرش کے پایوں میں نور مصطفیٰ۔ بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ، عرش کے پایوں میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ عرض کی، یا ربی ما ھذا النور، اے مولا یہ عرش کے پایوں میں کن کا نور جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، ھذا نور محمد بن عبداللہ، اے آدم یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے۔ سن، اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، ان کا نام آسمان میں احمد ہے، زمین میں محمد ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لولا ما خلقتک، اے آدم ان کے بارے میں پوچھتے ہو، سنو اگر محبوب کو نہ بناتا تو تمہیں بھی نہ بناتا۔ لولاہما، ساتھ ساتھ بولے لولاہما خلقتک، اے آدم اگر اپنے محبوب کو نہ بناتا نا میں تمہیں بھی نہ بناتا۔ پھر خدا فرماتا ہے، لولاہ ما خلقت شمسا ولا قمرا ولا جنتا ولا نارا ولا جنا ولا انسانا ولا العرش ولا الکرسی ولا السماء ولا الزمان۔ اللہ فرماتا ہے، اے آدم سن، اگر اپنا محبوب نہ بناتا، نہ عرش بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ زمین بناتا، نہ زمان بناتا، نہ تارے بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا۔ اللہ فرماتا ہے، لولاہ ما خلقت الدنیا، اے آدم اگر اپنا محبوب نہ بناتا یہ کائنات نہ بناتا۔ ارے حضور کا میلاد منانے والوں، حضور کے نام کی جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں، ارے جھنڈے لگانے والوں، ارے بزمیں محفلیں سجانے والوں، غور سے سنو، اللہ فرماتا ہے، یا محمد انی لکا ان ارفع السماء، اے مصطفیٰ یہ جو آسمان بنائے میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں، ان آسمانوں کو جو بلند کیا تمہارے لیے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا محمد انی لکا ان انبج الموجہ، اے مصطفیٰ یہ جو دریا بنائے تمہارے لیے بنائے، یہ جو سمندر بنائے تمہارے لیے بنائے، ان سمندروں میں جو موجیں موج زن ہے ارے مصطفیٰ تمہارے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا محمد انی لکا ان استہ البطحا، اے مصطفیٰ یہ زمین تمہارے لیے بنائی، اس زمین کو جو بچھونا بنایا تمہارے لیے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے، یا محمد انی جعلت لکا فدان من العرش الی ما تحت الثری، اے مصطفیٰ عرش سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ ہے سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ڈاکٹر اقبال جب ان احادیث قدسیہ کو سنتا ہے تو کہتا ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ارے یہ نہ ساقی ہو تو پھر مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ جب میرے رضا نے، امام احمد
رضا نے, مجدد دین و ملت نے ان احادیث قدسیہ کو پڑھا تو دیوانے تھے, دیوانے پروانے تھے, شمع رسالت کے پروانے تھے. فوراً بول اٹھے یا رسول اللہ آپ بھی اس عقیدے کو اپنے ہاتھ اٹھا کر, دونوں ہاتھ سب بھائی اٹھا لیں, اس عقیدے کا اظہار کریں, ہاتھ اٹھا لیں اپنے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رحمت للعالمین, یا خاتم النبیین, یا شفیع المذنبین. یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, میرے ساتھ پڑھیں, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن, پیسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے, اصالت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سیما کو سمک, میں سکہ نشاں تمہارے لیے. میرے رضا کہتے ہیں کلیم و نجی, مسیح و صفی, صفی سے کہیں بھی بنی, کلیم و نجی, مسیح و صفی, صفی سے کہیں بھی بنی. میرے رضا کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کرتے ہوئے, یا رسول اللہ حضور نے فرمایا بروز محشر جب میدان محشر لگے گا, اربوں کھربوں کی تعداد کے اندر لوگ آئیں گے, سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے, اے آدم انت ابو البشر, آپ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں, ہماری شفاعت کرے. حضرت آدم کہیں گے لست لہا, آج میں نہیں شفاعت کر سکتا, تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ. سب حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے, آ کر کہیں گے ابراہیم آپ ہماری شفاعت کریں, آپ تو خلیل الرحمن تھے, ہماری شفاعت کریں. حضرت ابراہیم کہیں گے لست لہا, میں نہیں کر سکتا. سارے حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, اے موسیٰ انت کلیم اللہ, آپ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو جاتے تھے, ہماری سفارش کرے. حضرت موسیٰ کہیں گے لست لہا, ارے آج میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ایک ذات ہے, ایک ذات ہے, ان کے پاس چلے جاؤ. اس ذات کی شان یہ ہے ان کے دربار میں جو جاتا ہے کبھی خالی ہاتھ پلٹ کر واپس نہیں آتا. جاؤ ان کے دربار میں چلے جاؤ, حضور شفاعت کریں گے. میرے رضا کہتے ہیں کہیں گے اور نبی, کہیں گے اور نبی, اذهبوا الی غیری, ارے میرے نبی کی زبان پر آنا رہا ہوگا. کہتے ہیں کلیم و نجی, مسیح و صفی, صفی سے کہیں بھی بنی, کلیم و نجی, مسیح و صفی, صفی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, اشارے سے چاند کو چیر دیا, ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا, ارے گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے. پھر میرے رضا آخر میں کہتے ہیں صبا وہ چلے, کیا فرمایا, صبا جب روز محشر شفاعت کی ہوائیں چلیں گی, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, کہ پھول کھلے, کہ دن ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, کہ پھول کھلے, کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے. یہ عقیدہ ہے جو اللہ نے احادیث قدس میں بیان کر دیا ہے. اس عقیدے پر نہ کوئی حکمت ہے, اس عقیدے کے مقابلے میں نہ کوئی فکر ہے. عقیدہ بس یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, اونچی آواز سے انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام بھائیوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا سفر کرنا, میرا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اگر اس بیان کے اندر کہیں کوئی غلطی ہوئی اللہ اپنی رحمت کے صدقے درگزر فرمائے. میرے بھائیوں بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک ہی بات ہو, درود پاک پڑھا کریں. یہ جو وسوسہ آتا ہے نا, میں نے بیان کے شروع میں بیان کیا آپ کو کہ جو وسوسہ آتا ہے نا کہ یار درود پاک اور چیز ہے, ذکر خدا اور چیز ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وسوسہ آتا ہے نا, یا درود پاک ہی پڑھتے رہیں, یہ نہیں کہتے کہ اور ذکر بھی کر لیں, اور ذکر بھی کریں, کرنے بھی چاہیے, کریں اور کرنے بھی چاہیے, لیکن تفریق نہ سمجھیں.
بات میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ الگ الگ نہ سمجھے. میرے رضا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو کہ ہو مالک کے حبیب. نہیں محبوب و محب میں کوئی تیرا میرا. نہیں محبوب و محب میں کوئی. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا نا, جا کر فرمایا کہ محبوب سے پوچھو راضی ہو؟ راضی ہو کس بات پر مولا؟ اس بات پر جعل تو ذکرہ کا من ذکری, اے مصطفیٰ میں نے اپنا ذکر تمہارا ذکر قرار دے دیا. فمن ذاکرہ کا ذاکر نے مصطفیٰ, جس نے بیٹھ کر تمہارا ذکر کیا اس نے فقط تمہارا ذکر نہیں میرا ذکر بھی کر لیا. پتا چلا کہ اگر کوئی بیٹھ کر مصطفیٰ مصطفیٰ کرے, اگر کوئی بیٹھ کر محمد محمد کا ذکر کرے, وہ صرف ذکر مصطفیٰ نہیں ذکر خدا بھی ہے. میرے رضا کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو. واللہ وہ ذکر ذکر نہیں کنجی سقر کی ہے. بے واسطے ان کے خدا کچھ عطا کرے, بے واسطے ان کے خدا کچھ عطا کرے. ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بصر کی ہے. اللہ کریم قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.